حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جناب سروی سختی رحمت اللہ علیہ نے بڑی تربیت کی تھی حضرت جنید بغدادی کی، بڑا پیار سے انہیں سجایا سوارا، بھانجے بھی تھے، مرید بھی تھے، اور جب مکمل ہو گئی نا تعلیم تو حضرت سروی سختی رحمت اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی کہ جنید بغدادی واعظ کیا کرے، تقریر کیا کرے۔ اب تو بہت سارے پیر تقریر بھی نہیں نہ کرتے، تقریر مولوی صاحب کرتے ہیں، تو پیر صاحب کیا کرتے ہیں؟ جی خاموش دعا جی، دعا اور وہ بھی خاموش۔ کہتے ہیں جی ہمارے حضرت صاحب گفتگو نہیں کرتے، تو میں نے کہا اسے کہو 4 چیزیں سیکھے اور پھر بیان کرے، اس لیے کہ خطاب کرنا مولوی کا طریقہ نہیں، مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کا انداز ہے۔ حضور واعظ فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے۔ حضرت سروی سختی رحمت اللہ علیہ نے جناب جنید بغدادی سے کہا کہ تقریر کیا کرو بیٹے، تاکہ آپ کی تقریر سے نہ کچھ فائدہ ہو۔ تو بڑے بہانے ہوتے ہیں نا مریدوں اور شاگردوں کے پاس، بات ماننا اور پھر اس کی تعویل کرنا تو ختم ہوتا ہے ہمارے اوپر۔ تو حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے بھی تعویل کر دی، میں نے کہا حضور ابھی تو میں خود نیک نہیں، ابھی تو میں زیر تربیت ہوں، تو میں ابھی باز کرنا شروع کر دوں؟ اللہ کے بندے ضد نہیں کرتے، اور آپ بار بار کوئی بات کریں تو آپ کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑے لوگوں کو چاہیے کہ ایک بات کو بار بار نہ کریں، اور کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ حضرت خاموش ہو گئے، فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کئی پیر بھائیوں نے، کئی مریدوں نے دوبارہ حضرت سروی سختی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور جنید بغدادی سے کہیں تقریر کریں، کیوں نہیں یہ خطاب کرتے؟ تو آپ کہنے لگے یار میں نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے، اب بار بار میں بات نہیں کرتا، اور تم نے بھی آج مجھے کہہ دیا تو آج کے بعد نہ کہنا، بات ختم ہو گئی، وقت گزر گیا۔ داتا صاحب نے لکھا ہے ایک دن حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں سویا تھا تو میرے بخت جاگ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی، بس ذرا میری آنکھ کھلی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر بچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا، بڑا دیا حضور نے۔ اور جاتے جاتے نا، توجہ ہے نا میری بات پر، کہتے جاتے جاتے نا حضور ایک جملہ ہلکا سا جملہ حضور فرما گئے جاتے جاتے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو یار، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں باب میرے تو وقت جاگ گئے۔ میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گئی نا بات، تو کریں گے بات۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا نا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، ابھی تک خوشبو۔ ایک ریکویسٹ کر دوں، یہ پیسے لے کے آنے والے دوستوں سے مہربانی کریں، آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھ، آپ بات سن لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تھوڑی دیر تشریف رکھے، سنیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے، معطر تھی فضائیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سروی سختی کے پیچھے نماز پڑھنے۔ فرماتے ہیں پھر شیطان بھی آ گیا، نفس بھی بڑا ہو گیا۔ شیطان مجھے کہنے لگا یار حضرت صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، اور مجھے تو آج ہوا ہے۔ انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہے، کیتلیاں زیادہ گرم ہیں چائے سے، ان کو زیادہ جلوے نصیب ہو جاتے اللہ ماشاءاللہ۔ کہنے لگے انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یہ چور تھا میرے اندر، تو میں نے نا حضرت کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی۔ حضرت صاحب نے جب جماعت کرا لی نا تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے جنید ذرا آگے آ جا۔
ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਰਮ ਰਾਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੇ ਹਕੀਕਤ ਖੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ही नहीं। जरा आगे आ जा। फरमाते मैं तीसरी सफ में आके बैठ गया तो कहने लगे नहीं पुत्र जरा और नेड़े आ जा। कहते मैं करीब आके बैठ गया तो हजरत ना तस्बीह चला, इधर देखना मेरी तरफ, तस्बीह चला रहे। तस्बीह पढ़ते पढ़ते ना पढ़ते पढ़ते, लंबी बात नहीं, अल्लाह के बंदे ज्यादा वसाहतें नहीं करते, ज्यादा दलीलें नहीं देते, लंबी बात नहीं, उनके तो एक दो जुमले में बड़ा असर होता है। कहते वो हल्की हल्की तस्बीह चलाते ना, यूं मेरी तरफ देखा, यूं मेरी तरफ देखा और देख के ना तो फिर नजर झुका ली और फिर हल्का सा जेरे लब मुस्कुराए और फरमाने लगे अब तकरीर करोगे ना, अब तकरीर करोगे ना, अब तो बात बनेगी ना। वो कहते हैं मेरे अंदर तो पहले ही चोर था। हजरत सुल्तान बाबू फरमाते हैं ना बान फकीरों किसे नहीं मारिया ए हुई चोर अंदर दा। तो वो अंदर चोर बैठा था। तो हजरत ने कहा अब तकरीर करोगे, तो मैं बोल पड़ा, मैंने कहा जी अब क्या हुआ है, चोर जो बैठ गया था। मैंने कहा ना ये शागिर्द बाद में कहते हैं वो मतलब क्या आपको बताएं, हम ज्यादा सियाने हो गए, ये बड़ा मसला खड़ा कर देते, ये तो असातिज़ा की इबारतें ठीक कराते हैं बाद में, इल्ला माशाअल्लाह, ये तो बड़ा कुछ करते हैं भाई। कहा हजरत अब क्या हुआ है, तो फरमाते शेख फिर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद ना, थोड़ी देर के बाद फिर हल्का सा फरमाने लगे नहीं यार बताता क्यों नहीं, अब तकरीर करेगा ना। तो कहते हैं मेरे अंदर तो चोर था। तो मैंने कहा अब क्या हुआ है, कहते जब मैंने दूसरी दफा कहा तो हजरत ने तस्बीह छोड़ दी और रुख मेरी तरफ फेरा, मेरी तरफ रुख फेरा और फिर के फरमाने लगे जुनैद कल जो रात गुजर गई ना, मुझे ख्वाब में अपने रब करीम का दीदार नसीब हुआ था। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की मालिक मेरी कमाई ये जुनैद बगदादी है, बड़ी कोशिश करता हूं कि मैदान में आ जाए, दीन का काम संभाले, लेकिन झिझकता है। अगर कभी तेरे महबूब का यहां जलवा हो, आना हो हुजूर को, तो एक नजर इस पे भी डाल जाएं तो काम बन जाएगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं जब शेख ने ये कहा ना तो मैंने अल्लाह अकबर कहा, कपड़े मेरे फट गए, पगड़ी मेरी उतर गई और मैं मुर्शद के कदम चूमने लगा और मैंने रो के कहा बाबा माफ कर दे, मुझे तो अब समझ आई है मेरे ऊपर जो मेरे महबूब ने करम फरमाया है वो भी तेरी बरकत से फरमाया है, वो भी तेरी वजह से फरमाया है। मत में तड़प उठा और फिर जिंदगी भर कभी मुझे ये वसवसा दोबारा नहीं आया कि कभी ऐसा हो सकता है कि मैं अपने शेख से एक लम्हे के लिए भी दाएं बाएं हो के जिंदा बच जाऊं, वापस आ जाएं, अपने बुजुर्गों से जुड़ जाएं, इनके रस्तों के मुसाफिर बन जाएं। देखें ये किन रस्तों पर हमें चलाना चाहते थे, वही राहें हमारे लिए ठीक हैं, वही तरीके हमारे लिए बेहतर हैं, वही